اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور جب آپ نے ڈیورس دینے کا یا طلاق دینے کا پورا پکا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر اللہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ اور جس کو ڈیورس مل گیا ہے وہ عورتیں کیا کریں؟ اپنا جو 3 منتھلی سائیکل آتا ہے اس وقت تک رکے رہیں، یعنی کہ ڈیورس ہو گیا ہے تو 3 منتھلی سائیکل آنا ضروری ہے، اس کے بعد میں ہی وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، دوسری کسی کے ساتھ میں شادی کے بندھن میں بندھ سکتی ہے، اس کے پہلے نہیں۔ کیونکہ کیا ہے، اگر پہلے والے کا اگر وہ پریگننٹ ہوئی پہلے والے ہسبینڈ سے، اور پھر اگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پیریڈز پریگننٹ ہونے کے بعد میں بھی ایک آ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں سیکنڈ نہیں آتا ہے، تو یہ ایک دم کلیئر ہو جائے کہ فرسٹ پیریڈ بھی آ گیا ہے، سیکنڈ بھی آ گیا، تھرڈ بھی آ گیا، مطلب ابھی کنفرم ہو گیا ہے کہ پہلے والے ہسبینڈ سے پریگننٹ نہیں ہے وہ، ورنہ کیا ہوگا، جو اولاد ہے وہ مکس ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اسی کے لیے کہ فیملی جو ہے نا، فیملی جینولوجی وہ مکس نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ جو ہے وہ باپ سے ہی جانا جاتا ہے۔ ابھی تو یہاں پر آ کر بہت سی زیادہ اس 21st سینچری میں بہت گڑبڑ ہو گیا ہے، سنگل مدر۔ ابھی تو کیا ہے، اسکول میں باپ کے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف بچے کے ساتھ میں ماں کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ یورپین کلچر جو ہے وہاں پر یہ تو پورا ابھی باپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پر تو سب سنگل مدر ہے۔ وہاں پر تو کالج میں بھی اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ اپنے بچے کے ساتھ میں بھی کالج آ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے، اس میں قصوروار کون ہے؟ جو آدمی ہے وہ قصوروار ہے، جو لڑکا ہے وہ اسی کے لیے کہ اس نے شادی کو جو ہے وہ بہت ہی بڑا بوجھ سمجھ لیا ہے کہ کون شادی کرے گا، اور پھر اس کے بعد میں یہ بچوں کو پالے گا، پھر فیملی لائف اتنی پرابلم بہت زیادہ، تو لوگوں نے کیا کیا ہے، عورتوں کا استعمال کیا ہے۔ پہلے بھی صدیوں سے عورتوں کا استعمال کرتا آیا ہے آدمی، اور ابھی بھی کر رہا ہے، اور ابھی کیا کر رہا ہے، ابھی اس کو بیوقوف بنا کے کر رہا ہے فیمینسٹ ریولوشن کے نام سے، کہ ابھی تو تم کو کیا ہے، مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابھی تو تم خود انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو، ابھی تو تم خود کام کرو۔ یعنی کہ کیا کیا اس نے، عورتوں کے اوپر اب ڈبل بوجھ آ گیا وہ باہر کا بھی کام کرے، گھر کا بھی کام کرے، بچے بھی سنبھالے، اور آدمی کچھ نہیں کرے۔ اور آدمی نے شادی کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شادی بھی نہیں کیا ہے تو عورت کی زندگی بہت ہی ایک دم میزریبل لائف ہو جاتی ہے اس کی۔ ایک بچے کو پالنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیملی کا جو نظام رکھا ہے نا، سسٹم، یہ بہت سوچ سمجھ کر رکھا ہے کہ ایک ہسبینڈ ہو، ایک آدمی ہو، مرد ہو، وہ باہر جائے، وہ کام کرے، محنت مزدوری کرے، کیونکہ اس کو طاقتور بنایا ہے۔ اور عورت کی جو باڈی ہے اس کو نازک بنایا ہے کہ تم گھر میں رہو، تم بچوں کو سنبھالو، اور جو ہسبینڈ ہے اس کے بچوں کو تم سنبھالو۔ عورت کے لیے اسی میں جنت ہے۔ اس کے لیے تو جنت بہت آسان تھی کہ تم کیا کرو، بس ہسبینڈ کے بچوں کو پالو اور اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، تمہارے لیے جنت ہے۔ مرد کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے جنت میں جانا۔ اس کے لیے تو اتنے سارے پرابلم ہیں، اتنے سارے لوگوں کو اس کو دیکھنا ہے، خود کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے، پھر ان کی وائف ہے، بچوں کو، ان کو بھی دیکھنا ہے، پھر جو رشتہ دار ہے ان کا بھی سب کا خیال رکھنا ہے۔ رشتہ داروں کے بعد میں جہاں پر رہتا ہے، پڑوس ہے، نیبر ہے، ان لوگوں کا بھی سب لوگوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ پھر اس سے بڑا جو وہ سرکل بڑا کرتے جانا ہے اس کو، پھر ایک پوری سوسائٹی ہے، ایک پورا سماج ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، پھر خود کو اپڈیٹ بھی کرتے رہنا ہے، سیکھنا بھی ہے سب کچھ۔ دنیا بھر کے کام ہے آدمی کے لیے، عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے
تو یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کے کہ ایک ہسبینڈ ہوگا، ایک وائف ہوگا اور ان کے بچے ہوں گے، اور یہ خاندان کا نظام جو ہے وہ سسٹم بہت اچھے سے چلے گا. لیکن ابھی کیا کیا آدمی نے، اس کو بیوقوف بنا کے، اس کو انڈیپینڈنٹ بنا کر اس کو یوز کر رہا ہے. سب سے پہلے تو اگر ایکویلٹی کی بات کرتے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ویسے تو ایکول ہی رکھا ہے، لیکن ہسبینڈ کا ایک درجہ اوپر رکھا ہے. آگے آیت آئے گی تو اس میں بتایا گیا ہے. وہ اس کے لیے کہ کوئی بھی کنٹری کا ایک ہی پرائم منسٹر ہوگا، دو نہیں ہو سکتے، یا ایک ہی پریسیڈنٹ ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. ایک کمپنی میں دو ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے. جو سپریم پاور ہے وہ ایک ہی کی ہوگی، کیونکہ اگر دوسرا اگر پھر وہ کرنے کو جائے گا، چلانے کو جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہی حال ہے. تو ہسبینڈ نے اور آدمی نے تو عورتوں کو یوز کیا ہے ایکویلٹی کے نام پر. اس کو کیا کیا ہے، اس کو ایڈورٹائز میں لے کے آیا ہے، پھر فیشن شو میں لے کے آیا ہے، اور اس کا جسم دیکھنے کے لیے، بس اس کی باڈی دیکھنے کے لیے اس کو بیوقوف بناتا گیا. کار کا بھی اگر ایڈورٹائز ہے تو اس میں لڑکی کھڑی ہے، کوئی بھی ایڈورٹائز ہو اس میں لڑکی کھڑی ہے. پھر اس کو کیا کیا، کارپوریٹ جو انڈسٹری ہوتی ہے اس میں کیا ہے، عورت جتنے کم سے کم کپڑے پہنے گی اس کی ویلیو زیادہ بڑھے گی. اور آدمی اگر ایکویلٹی ہے تو آدمی کو بھی کم سے کم کپڑے پہن کے آفس جانا چاہیے نا. لیکن آدمی تو فل ڈریس میں رہتا ہے، فل سوٹ، اور عورت کو ایک دم کم سے کم کپڑے پہناتے. وہ بیچاری اے سی میں ٹھنڈی میں اکڑتی رہتی ہے، لیکن کیا کرے گی وہ، اگر ساری میں جائے گی یا پوری فل شلوار قمیض میں جائے گی یا پورا ایک دم وہ روب میں جائے گی، گاؤن میں، تو اس کو سب لوگ کیا بولیں گے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ اولڈ فیشن ہے. تو یہ کیا ہے آدمی نے اس کے ساتھ میں. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دم صحیح سسٹم رکھا تھا، لیکن ابھی یہ 21 سینچری میں آ کر کیا کیا ہے، سب الٹ پلٹ کر دیا ہے. تو یہاں پر جب طلاق دی گئی ہے تو ان سے کہا گیا ہے کہ تم کو 3 جو منتھلی سائیکل آتے ہیں وہ رکنا، تاکہ پہلے والے ہسبینڈ کا کوئی بھی اگر اس سے پریگننسی ہے تو پتہ چل جائے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچہ جو ہے، اولاد جو ہے وہ باپ سے جانی جائے گی. جینیولوجی کو فرسٹ پرائرٹی دی ہے، فیملی ٹری کو. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. اور پھر وہ عورت کیا کرے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر، ججمنٹ ڈے پر اگر بلیو کرتی ہے تو وہ چھپائے نہیں، وہ بتا دے کہ میں پریگننٹ ہوں. ٹھیک ہے. ورنہ پھر اگر اس نے چھپا دیا اور دوسرے سے شادی کر لی تو پھر وہ دوسرے ہسبینڈ کے سر مر جائے گا وہ بچہ، یعنی کہ اس کا کہلائے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کا جو نسب ہے، اس کی جو فیملی ٹری ہے وہ مکس ہو جائے گی. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ ویسٹرن کلچر میں کس کا باپ کون ہے کوئی نہیں، کچھ نہیں معلوم. وہ صرف عورت ہی بتا سکتی ہے کہ یہ جو بچہ ہوا ہے اس کا باپ کون ہے. لیکن اگر اس نے بھی چھپا دیا تو سب گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو عورتیں ایسا کرتی ہے، کسی کا بچہ اور کس کے نام سے وہ آگے بڑھتا ہے وہ. تو جو امریکن پریسیڈنٹ تھا، فارمر پریسیڈنٹ بل کلنٹن، اس نے یہی کہا تھا کہ بہت جلد ہی کیا ہوگا، ہماری جتنی بھی جنریشن ہے نا وہ ساری کی ساری باسٹرڈ ہوگی، باسٹرڈ، یعنی کہ معلوم ہی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے. اور بائبل کی جو ورڈس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ باسٹرڈ شیل ناٹ انٹر دا کانگریگیشن ایون دا 10th جنریشن. مطلب جو بچہ بنا یہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے، مطلب جو میرج سے پیدا نہیں ہوا ہے، ایسے ہی پیدا ہوا ہے، وہ تو مطلب جماعت میں، یعنی کہ نماز کی جو جماعت سے جو نماز پڑھتے نا اس میں انٹر ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کی 10 نسل تک. اب آپ بتاؤ کہ یہ بائبل کی ورڈز کے اوپر اگر فالو کریں گے تو کتنے لوگ ایسے ہیں
کہ وہ لوگ تو جو ہے چرچ میں اور سینیگوگ میں وہ داخل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان لوگ کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے۔ تو خیر یہ سب چل رہا ہے آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورت چھپائے نہیں اس کے جو بھی پیٹ میں جو کچھ بھی اگر ہے، اس کو رحم کہتے ہیں عربی میں، رحم۔ اور یہ رحم اسی سے بنا ہے کہ جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ رحم کرو، اللہ کا نام بھی رحیم ہے۔ تو پیٹ میں کوئی بھی کریشن ہو، کوئی بھی اگر فیمیل ہے تو اس میں جو بھی نیا جو بیج یا نیا جو جنریشن آ رہی ہے یا نئی اولاد کریٹ ہو رہی ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو وہ بھی اس کے پیٹ میں جو ہے وہ اس کو چھپائے نہیں، اگر وہ اللہ پر آخری دن پر ایمان رکھتی ہو تو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اور پھر ہسبینڈ جو ہے ان کو اگر وہ لوٹانا چاہے تو ان کو اگر وہ کمپرومائز کرنے کا ارادہ کرے اور واپس لوٹانا چاہے تو ان کو حق ہے، یعنی کہ ایک طلاق دے دیا اور پھر اس کے بعد میں ہسبینڈ نے دیکھا کہ نہیں میں نے غلطی کی ہے، اگر وہ پھر سے واپس سے اگر ملنا چاہے تو وہ مل سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس عورت کو بھی اچھے طریقے سے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن کیا ہے، ہسبینڈ کو یا مرد کو اس کے اوپر ایک درجہ یا ایک ڈگری تھوڑا وہ اوپر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ مائٹی ہے اور حکیم یعنی کہ وائز ہے، کچھ بھی حکم جو ہے وہ ایسے ہی نہیں دیتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے، ویسے تو انسان کے اگر نظر سے دیکھے، نظریے سے دیکھے تو سب برابر ہے، لیکن پھر بھی مرد کو جو فیملی چلانا ہے اس کی وجہ سے اس کو ایک درجہ اوپر ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ جو جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کو بنا کسی میل فیمیل کے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ میل فیمیل کے بنا بھی، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتے تھے، بنا عورت کے اور بنا مرد کے انسان جو ہے وہ بنتے چلے جاتے تھے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا تھا، جو ایک دنیا نہیں چلتی تھی، ایک فیملی جو ایک اس کے اندر ایک بانڈنگ ہوتی ہے، ایک پیار ہوتا ہے، سب لوگوں کے جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، بچے ہے، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار، یہ سارے کے سارے جتنی بھی بانڈنگ بنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اسی سے ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے خاندان بڑھتا ہے۔ اور ایک میل فیمیل اس کے لیے ہے کہ دونوں خاندانوں میں محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی جو نکاح کیے، شادیاں کی، وہ اس کا ریزن یہی تھا۔ پہلے کے لوگ بالکل الگ تھے، جو میں بار بار بولتا ہوں کہ پہلے کا سسٹم ہم لوگ آج سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو جتنے بھی لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں نا، یا تو کوئی بھی بائبل ہو یا وید ہو یا اپنشد ہو یا قرآن ہو، ان لوگ کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ ورڈس ایسے کیسے آ گئے، یہ حکم ایسے کیسے آ گیا۔ تو وہ حکم جو ہے، وہ ورڈس جو ہے وہ اس وقت کے لیے سب سے بیسٹ تھا، وہ اس وقت جو ہو رہا تھا اس وقت کے لیے وہ سب سے بیسٹ آپشن تھا۔ اب رسول اللہ نے نکاح کیا، سب سے پہلا نکاح خدیجہ سے کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں جب تک ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی وہ تو ان کے ساتھ میں ہی تھے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے جو نکاح کیے، وہ نکاح کس مقصد سے کیے کہ ٹرائبل، وہاں پر ٹرائبل لوگ رہتے تھے، اور ٹرائبل لوگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر ان کی بیٹی سے کسی کی شادی ہو گئی نا تو پھر داماد کی وہ لوگ بہت عزت کرتے تھے، پھر سارا جھگڑا، لڑائی جھگڑا ختم۔
تو یہ ساری کی ساری ان لوگوں نے کیا، انہوں نے کیا کیا، یہ سب جنگیں روکنے کے لیے، مار کاٹ لڑائی جنگ یہ سب بہت ہوتی تھی، تو یہ سب ختم کرنے کے لیے جس جس ٹرائب کی لڑکی سے رسول اللہ نے شادی کی، نکاح کیا، وہ ٹرائب جو ہے وہ دوست ہوتا چلا گیا۔ ابو سفیان ہی ہے، وہ جو ابو سفیان ہے وہ مکہ کے لیڈر تھے، لیڈر، سمجھے؟ 20 ایئرس تک وہ رسول اللہ سے جنگ لڑتے رہے، مانا ہی نہیں کہ میں لیڈر ہوں، میں کیسے مان لوں اس کی بات۔ لیکن جب ان کی بیٹی سے نکاح ہو گیا اس کے بعد میں وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو اسی طریقے سے باقی ساری جو عورتیں ہیں ان سے بھی یہی ہے، وہ انہوں نے جو 50 ایج کی اوپر ہو جانے کے بعد میں یہ سارے کے سارے نکاح کیے، اور کئی عورتیں تو بالکل بوڑھی تھی۔ تو جو گندگی کیا ہوتی ہے ہمارے دماغ میں ہوتی ہے نا، وہی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہوں گے، اور ہم لوگ جو جنت کا جو خیال آتا ہے ہمارے دماغ میں وہ یہی آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں کی جو ورلڈلی ڈیزائر ہے وہی سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ جنت میں بھی یہی کریں گے۔ لیکن کیا ہے، جنت میں تو وہی جائے گا جو ان ساری جو جیلسی ہے اور دماغ میں جو گندے خیالات ہے ان سب کو، ان سب سے پاک ہوگا، کسی سے نہ نفرت، نہ جیلسی، نہ دشمنی، یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو لوگ ایسے ایلیگیشن کیوں لگاتے ہیں پروفٹس کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایلیگیشن لگائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، بائبل میں دیکھو ان کے خلاف کتنی کتنی گندی باتیں ہیں، لوط علیہ السلام۔ تو وہ لوگ خود ویسے رہتے ہیں نا، تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی ہے، پروفٹس ہے، یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے ہمارے جیسے، اس کے لیے وہ لوگ ایلیگیشن لگاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ایلیگیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں۔ الطلاق مرتان، اب کیا ہے، طلاق 2 مرتبہ، اب 1 مرتبہ دی، اس کے بعد میں پھر ٹھہرنا ہے 4 مہینے، پھر اس کے بعد میں گواہوں کو بلا کر واپس سے دوسری طلاق، اور گھر میں ہی رہنا ہے، جو وائف رہے گی وہ گھر میں ہی رہے گی، گھر سے جائے گی نہیں، اس کو نکالنا نہیں ہے۔ یہ طلاق کا پروسیجر بہت مشکل ہے، لیکن ابھی لوگوں نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے۔ تو طلاق 2 مرتبہ دینے کے بعد میں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو کیا کرو، تم ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان کو جانے دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اب اس کے بعد میں تم نے جو بھی ان کو گفٹ دیا ہے، سونا، کپڑے وپڑے، پراپرٹی، جائیداد، گھر بنگلہ، جو بھی ان کے نام کر دیا ہے وہ ابھی تم واپس نہیں لے سکتے ان سے، اگر تم اللہ کی جو لمٹ ہے اس سے اگر ڈرتے ہو تو، ورنہ کیا کرتے ہیں، طلاق دینے کے بعد میں ساری چیزیں لے لیتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تم نے جو بھی ان کو دیا ہے، ان کے نام کر دیا، ابھی تم واپس نہیں لے سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر تم لوگ اللہ کی جو لمٹ ہے اس سے ڈرتے ہو تو پھر کیا کرو، یہ کام مت کرو۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی لمٹ ہے، فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی حد، اللہ کی لمٹ سے آگے بڑھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ بہت ہی ظالم ہوگا، ٹرانسگریس ہوگا۔ اب یہ دیکھو کتنی بار اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کی لمٹ ہے، اس سے آگے مت بڑھو، تو یہ سب وارننگ ہے تاکہ تم ظالم میں شمار نہیں ہو جاؤ، تمہارا نام ظالموں میں نہیں آ جائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب یہ آیا دیکھو، سو اف a husband divorce his wife 3 times، اب یہ کیا ہے، اس نے 3 بار طلاق دے دیا، اب وہ اس سے، اب وہ اس کے نکاح میں نہیں رہی، اب وہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن تھا ان لوگوں کا وہ ختم ہو گیا، جب تک کہ وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اب یہ کیا ہے، ڈیورس دے دیا 3 بار، اب وہ اس کی وائف نہیں رہی،
اب وہ دوسری جگہ وہ نکاح کر سکتی ہے. تو پہلے کے زمانے میں یہ ایسا ہوتا تھا، لیکن ابھی کیا ہے، اس کو مس یوز کیا جانے لگا. اس کو حلالہ بولتے ہیں، حلالہ. حلالہ مولوی مشہور ہے. وہ میں نے جو پہلے بات کہی تھی وہ یہی ہے کہ ہسبینڈ نے جو ہے وہ 3 بار طلاق دے دی، ایک ساتھ میں 3 بار دے دی. وہ مولوی کے پاس گیا، مولوی نے بولا ہو گئی. اب ہسبینڈ پریشان ہے، اب میں کیا کروں، کیونکہ زیادہ تر غلطی جو ہے وہ ہسبینڈ کی ہوتی ہے اور بعد میں پچھتاتے بھی وہی لوگ ہیں. تو اب میں کیا کروں؟ تو مولوی اس کو صلاح دیتا ہے کہ دیکھو ابھی کیا کرو، تم اپنی وائف کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے کر دو، اور پھر وہ جب طلاق دے دے تو پھر تم اس سے واپس سے نکاح کر سکتے ہو. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فورنیکیشن ہو گیا کھلم کھلا. دین کے نام پر یہ ایک ہیلا، جس کو بہانہ بولتے نا، وہ بنایا. اور یہ حلالہ مولوی اور حلالہ سینٹر مشہور ہے. یہاں پر تو ہے چوری چھپے ہوں گے، بٹ یہ جو جتنی بھی جو پاکستان سب سے زیادہ اس کے اندر ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی وائف کو چوری چھپے وہ لاتے ہیں وہ سینٹر میں. اور پھر ہسبینڈ بولتا ہے کہ دوسرے آدمی کس سے میں نکاح کراؤں؟ کون ہے ایسا لائل کہ جو اس کو طلاق دے دے گا؟ کوئی سچا بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ وہ میرے کہنے پر پھر وہ اس کو طلاق بھی دے دے. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک تو غلطی ہسبینڈ کی، اور سزا اس کی بھگتے کون؟ وائف. پھر وائف کا نکاح وہ دوسرے سے کرواتے. وہ بولے کون آدمی ملے گا؟ تو مولوی کو تو پھر کیا ہے، وہ آدمی سوچتا ہے کہ ارے یہ تو مولوی صاحب ہی اچھے بھلے انسان لگ رہے، سچے. تو بولتا ہے کہ مولوی صاحب آپ ہی کر لو نکاح. پھر وہ مولوی صاحب نکاح کرتے ہیں. پھر وہ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے وہ ابھی مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ فوراً وہ جو ہے وہ 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں موٹی رقم بھی کما لیتے ہیں وہ، 50,000 60,000 1 لاکھ. اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو مولوی کے پاس سلا کر پھر وہ واپس سے نکاح کر کے واپس اپنے گھر میں لے آتے. بتاؤ. تو یہ دین کے نام پر یہ اتنے بڑے کانڈ ہوتے، کانڈ یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ جانور تھے، لیکن ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے قانون لائے کہ ایسا نہیں کرنا. لیکن آج واپس سے جو ہے وہ انسان وہی جانوروں کی نقش قدم پر چلنے لگ گیا ہے. اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ عورتوں کو طلاق بھی نہیں دیتے تھے، اور ان کو بیوی کا درجہ بھی نہیں دیتے تھے، لٹکا کے رکھتے تھے. پھر طلاق دیتے تھے، واپس سے ان سے نکاح کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے، واپس سے ان کو یہ کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کرنے کے لیے اتنا مشکل پروسیجر بنایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو اگر تم نے 3 طلاق دے دی، پھر ابھی تم نہیں کر سکتے، ابھی وہ دوسرے کی ہو گئی، وہ دوسرے کی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. پھر کیا کریں؟ وہ جو دوسرا آدمی بھی اس کو طلاق دے دے، پھر واپس سے تم کر سکتے ہو. اب یہ جو ہے یہ آیت ہے نا، یہ ایسا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی ایک لا، ایک فارمولا ایسا بتایا جاتا ہے بک میں بھی کہ دیکھو بھائی تم نے اگر یہ کر لیا نا تو تم کو یہ کرنا پڑے گا. تو یہ اس ٹائپ کی آیت ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا، یہ گناہ کر لیا، تو دیکھو تم کو اس کے پیچھے، اس کے آگے یہ اتنا جو مشکل پروسیجر ہے نا وہ یہ کرنا پڑے گا. جیسے کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا، یہ آفنس کیا، تو تم کو جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ بھرنا پڑے گا. اگر تم نے 1 کروڑ روپیہ بھر دیا، ہاں، تب تم ابھی جو ہے وہ فری ہو. جیسے کہ بینک کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ کریڈٹ کارڈ کا جو ہے وہ پیمنٹ ڈیفالٹر بن گیا، اس کے بعد میں کیا کیا، کچھ لے دے کے وہ کیا، اور اس کے بعد میں پھر نو ڈیوز کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ ہاں ابھی میں واپس سے لون کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں. کہ بینک جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتی کہ ہاں بھائی یہ ڈیفالٹر نہیں رہا، ابھی اس نے نو ڈیوز کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لے لیا ہے. تو یہ ایسا پروسیجر ہوتا ہے، مطلب مشکل ہوتا ہے کہ ایک بار جو ہے وہ جیل میں یا پولیس کے اس میں نام آ گیا، پولیس کے چکر میں اگر کوئی پڑ گیا تو اس کو کیا ہے، واپس سے سیدھی لائف جینا بہت مشکل ہے. تو یہ آیت اس ٹائپ کی ہے
کہ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ تم کو ایسا ایسا کرنا پڑے گا، پھر دیکھو جو تم لوگ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایسے طلاق مت دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے اس قوم کے لیے جو نالج رکھتی ہے۔ لیکن اس آیت کا لوگوں نے کیا کیا؟ بہت ہی مس یوز کیا۔ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے، ڈیورس دینے کے بعد میں پھر کیا کرو؟ دوسرے مرد سے نکاح کروا دو اور اس کے بعد میں واپس سے اس سے طلاق دلوا دو اور واپس سے شادی کر دو۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ تو یہ پروسیجر جو ہے اتنا لمبا جو ہے، وہ پہلے ہی طلاق کا پروسیجر اتنا لمبا ہے، پھر اس کے بعد میں دوسرا اگر کرے گا تو وہی پروسیجر ہے، پھر اس کے بعد میں ہی تم کر سکتے ہو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ ابھی جب طلاق ہو گئی ہے کسی عورت کو اور وہ اپنی عدت کو، عدت کہتے ہیں کہ جو اس کو ڈیورس دیا جا چکا ہے اس کے بعد میں جو 3 منتھلی سائیکل آنے چاہیے وہ اگر پورے ہو گئے تو پھر اس کو کیا کرو؟ اچھے سے اس کو جانے دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، دیکھو تم ان کو روکو مت ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو پہلے کے زمانے میں ٹرائبل لوگ جو ہوتے تھے، ٹرائبل سسٹم جو تھا عربیہ میں، اس میں ایسے ہی کرتے تھے، طلاق دینے کے بعد میں بھی ان کو چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، اس کا کوئی جج نہیں، کوئی کورٹ کچہری نہیں، کوئی پولیس نہیں، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر۔ تو وہ کس کے پاس جائے گی دکھڑا رونے کے لیے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیت کو مذاق مت بناؤ۔ تو یہ جو عورت کے اوپر ظلم کرنا اس طریقے سے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے، اور اس نے اس کتاب میں جو تم پر نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ حکمت ہے، وزڈم ہے، اور تمہارے لیے نصیحت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو، دھیان میں رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جب طلاق شدہ عورتیں، ڈیورس وومن، جب وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو وہ دوسرے، تو ان کو کیا کرو؟ اگر وہ دوسرے کسی سے، پیر سے یا شوہر سے یا دوسرے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے اچھے طریقے سے، تو ان کو شادی کرنے دو، ان کو بھی آگے اپنی بھلی زندگی پوری کرنے دو۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہاں یہ نصیحت، یہ واعظ اسے کیا جاتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کو مانے اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ اسی کے لیے کہ اللہ کے ڈر رکھنے والے پر۔ تو جو ایسا کرتا ہے یعنی کہ سمجھ جانے کا اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہی تمہارے لیے پیور ہے اور اطہر، یہ ڈگنیفائنگ ہے، اس کا مطلب بھی پاک ہوتا ہے، طہارت پاکی، اور زکی، زکی نام رکھتے ہیں ہم لوگ مطلب پیور، اور طاہر بھی نام رکھتے ہیں ہم لوگ، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے پاک۔ تو یہ پیور کے لیے اور پاک کے لیے یہ نصیحت ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مطلب ہے کہ ماں جو ہے، جو مدر، وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے گی۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، تو پھر کیا ہے؟ جو اگر اس کا ہسبینڈ چاہے
کہ وہ دودھ پلائے، تو کیا کرے وہ اس کو دودھ پلانے کی وہ اس کو اجرت بھی دے گا. اجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ پے کرے اس کو، اور اس کا رزق یعنی کہ اس کا سسٹیننس، کھانا پینا اور کپڑا اچھے طریقے سے دے. اب یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ماں ہوتی ہے نا اس کو دودھ پلانے کی بھی مطلب سیلری ہسبینڈ کے اوپر رکھی ہے، کہ اگر وہ وائف بولے گی کہ یہ آپ کا بچہ ہے میں اس کو دودھ نہیں پلاتی، تو آدمی اس کے اوپر زور نہیں ڈال سکتا ہے. تو وہ بولے گی کہ میں تو اتنا اتنا پیسہ لوں گی، تو ہسبینڈ کو اس کو دینا پڑے گا. یہ تمہارا بچہ ہے میں اس کو دودھ پلاؤں گی اور اتنا اتنا پیسہ مجھ کو دینا پڑے گا. تو وہ ہسبینڈ کو دینا پڑے گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس کا بچہ ہے وہ اس کا رزق اور کپڑا اچھے طریقے سے اس کو دے. لا تکلف نفس الا وسعها، اور ہم نے کسی نفس پر، کسی سول پر اس کے کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. لا تزار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. اور کیا کرے والدہ یعنی کہ ماں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے کہ ارے تیرا بچہ ہے نا تو اس کی دیکھ بھال کر اور تو ہی اس کو دودھ پلا، اور نہ والد کے اوپر زیادہ زور ڈالے. والد مطلب باپ، اس کے اوپر زور ڈالے کہ ارے یہ تو تمہارا بچہ ہے تم ہی اس کو دیکھو میں نہیں دیکھوں گی. اور وارث پر بھی یہی حق ہے. تو یہ دونوں کو کیا کرنا ہے، دونوں کی سہمتی سے ہونا چاہیے. دونوں کی سہمتی ہوگی تبھی یہ جو ہے وہ گھر برابر سے چلے گا. کوئی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالے کہ یہ تمہارا بچہ ہے تم دیکھو، وہ بولے گی نہیں یہ تمہارا بچہ ہے تم دیکھو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، جھگڑے نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جھگڑا نہیں ہو کسی بات پر بھی. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. ہاں اگر آدمی یا عورت دونوں کیا ہے، اگر آپس میں ایگری ہو جائے کہ چلو ابھی کوئی دوسری عورت، ہم لوگ دوسری دائی ہے وہ دودھ پلائے گی، اس کے اوپر ایگری ہو جائے تو کوئی بات نہیں. یعنی کہ ابھی کوئی وائف ہے اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے یا اس کو دودھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو ابھی کیا کریں گے، تو کسی عورت سے دودھ پلوانا پڑے گا. جیسے رسول اللہ کو بھی اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ دوسری دائی ہوتی تھی وہ دودھ پلاتی تھی. تو رسول اللہ کو بھی دائی حلیمہ جو تھی انہوں نے دودھ پلایا. پھر ابو جہل، ابو لہب جو ان کے چچا تھے، تو ان کی ایک وہ تھی کیا کہتے ہیں میڈ تھی. میڈ مطلب وہ اس وقت تو غلام ہی ہوتی ہے. انہوں نے دودھ پلایا تھا رسول اللہ کو. اور رسول اللہ کے جو چچا تھے حمزہ، ان کو بھی اسی عورت نے دودھ پلایا تھا. تو رسول اللہ اور رسول اللہ کے چچا یہ دونوں مطلب ملک بردر جس کو بولتے نا وہ بھی تھے. مطلب ان کو ایک ہی عورت نے دودھ پلایا تھا تو اس کو رضائی بھائی بولتے ہیں. مطلب ایک عورت نے ان دونوں کو دودھ پلایا تو وہ لوگ دونوں بھائی بھی ہوئے دودھ پینے کے رشتے سے، اور حمزہ رسول اللہ کے چچا بھی ہوئے. تو ایسا اس ٹائم پر وہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. پھر کیا کریں کہ دونوں کیا کریں ایک دم اچھے طریقے سے دودھ پلوائے اپنی اولاد کو، اور جس سے پلوا رہے ہیں اس کو بھلے طریقے سے کچھ دے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اللہ سے ڈرو اور دھیان میں رکھو، نالج میں رکھو کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. اب یہاں پر آ گیا موت کے بعد اگر کوئی آدمی مر گیا ہے اور اس کی پیچھے وائف رہ گئی ہے تو وہ کیا کرے، 4 مہینہ اور 10 دن تک انتظار کرے، اس سے پہلے شادی نہیں کرے. وہ جو طلاق جو تھا اس میں تو 3 مہینے کی تھی، تو 3 جو ہے وہ مینسٹرول سائیکل آنا چاہیے، منتھلی سائیکل. یہاں پر کیا ہے مرنے کے بعد میں کسی کا ہسبینڈ مر گیا ہے تو اس کو 4 مہینہ 10 دن رکنا پڑے گا. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. پھر جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر اگر وہ اچھے طریقے سے اگر وہ نئی زندگی بتانا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے،
اور اللہ تو خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو.